اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں فروخ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل kheeti.com۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں گنے میں تربوز کی کاشت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ گنے کی نئی کاشت میں آپ تربوز کاشت کر کے اپنی آمدن میں بہترین اضافہ کر سکتے ہیں۔ 15 جنوری کے بعد زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں اور پلانٹر کے ساتھ کھیلیاں نکال لیں۔ کھیلیوں کے سائز میں بیڈ کا سائز 27 انچ اور کھیل کا سائز 24 انچ ہونا چاہیے۔ کھیلیاں نکالنے کے بعد گنے کی کاشت ڈبل سموں کے ساتھ مکمل کر لیں۔ مطلوبہ مقدار میں فاسفورس کا چھٹا کرنے کے بعد سموں کے اوپر مٹی ڈال دیں اور جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے پلاسٹک شیٹ کا استعمال اس طرح کریں جیسا آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کھیل کو چھوڑ کر دوسری کھیل پر کھیل کے دونوں اطراف پلاسٹک شیٹ کو بچھا کر اچھی طرح فکس کر لیں۔ پھر اس کے اوپر 9 انچ سے 12 انچ کے یکساں فاصلے پر سوراخ نکال لیں اور تربوز کاشت کر کے آبپاشی کر دیں۔ پلاسٹک شیٹ میسر نہ ہو تو آپ ایسمٹولا کلور 1000 ml فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کر سکتے ہیں، مگر یاد رہے ایک بار گوڈی از حد ضروری ہے۔ ہم تربوز کاشت کر کے تیسری آبپاشی کے بعد گوڈی کرنے کے بعد بھی گنا کاشت کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی طریقہ آسان لگے وہی اپنا لیں، مگر دونوں فصلوں کو ایک ساتھ کاشت کرنے کے لیے گنے اور تربوز کی کاشت میں الگ الگ لیبر کا ہونا از حد ضروری ہے تاکہ کام مقررہ وقت پر مکمل ہو سکے۔ پہلی آبپاشی کے بعد دوسری آبپاشی کرنے سے پہلے تربوز کی جرمینیشن چیک کر لی جائے۔ اگر کہیں کمی نظر آئے تو ان جگہوں پر دوبارہ بیج لگا کر آبپاشی کر دیں۔ مزید 15 دن کے بعد تیسری آبپاشی کے بعد گوڈی کروانا انتہائی لازمی ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے بیلوں کی لمبائی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گوڈی کروانا ممکن نہیں رہتا۔ فصل کو مناسب مقدار میں نائٹروجن اور پوٹاش دیتے رہیں، مگر جب تربوز میں پھل بننے کا عمل شروع ہو جائے تو نائٹروجن صرف NP یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ کی صورت میں دیں۔ تربوز پر حملہ آور ہونے والے کیڑوں میں لیف مائنر، تھرپس، پھل کی مکھی اور امریکن سنڈی قابل ذکر ہیں، اور بیماریوں میں ڈاؤنی میلڈیو، بلائٹ اور اینتھراکنوز کا حملہ نقصان پہنچاتا ہے، جس کے لیے مناسب زہروں کا استعمال مناسب وقفے سے از حد ضروری ہے۔ جیسے ہی بیلوں کی لمبائی زیادہ ہو جائے اور پھل بننا شروع ہو جائے تو درمیان والی کھیل کو بند کر کے آبپاشی کی جائے تاکہ تربوز کے پھل کو پانی لگنے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تقریباً 30 سے 35 دن تک ایک کے بعد ایک کھیل میں پانی نہ جانے کی وجہ سے گنے کی فصل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کھیلوں میں گنے کی ٹلرنگ نسبتاً دوسری کھیلوں کے زیادہ ہوگی۔ تربوز میں پھل کا سائز جب تقریباً 200 گرام سے بڑھنا شروع ہو جائے تو تربوز کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں بہتر ہے کہ تربوز کی کھیلیوں میں نمی ابھی برقرار ہو تو اگلی آبپاشی کر دی جائے تاکہ پھل کا سائز متاثر نہ ہو۔ ان دنوں میں فصل کو سوکھا لگنے سے تربوز پھٹنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلی آبپاشی کے بعد بیل کی بڑھوتری تو دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، مگر پھل کا سائز بڑھنے کی بجائے پھٹنا شروع ہو سکتا ہے، اور زمین میں کمزور جگہوں پر یہ عمل سب سے پہلے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کا پھر کوئی حل نہیں ہوتا۔ بہتر ہے تربوز کاشت کرنے سے پہلے آبپاشی کے وسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے تاکہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ ایک اور بیماری جسے تربوز میں مرجھاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، جب فصل پکنے کے بالکل قریب ہوتی ہے تب اس کا حملہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بیلیں اچانک مرجھانا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے تدارک کے لیے مختلف فنجی سائیڈ فلڈ کیے جاتے ہیں، جس سے اس کے حملے کی شدت میں کچھ وقت کے لیے کمی تو لائی جا سکتی ہے، مگر بالکل روکنا انتہائی مشکل ہے۔ جڑ کی تمام جراثیمی بیماریوں کے لیے سب سے بہتر حل فصلوں کے ہیر پھیر کے ساتھ زمین میں گہرا ہل چلائیں۔ 10 انچ سے 16 انچ تک گہرا ہل چلانے کے بعد زمین کو اچھی طرح خشک ہونے دیں۔
और फिर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर हल चलाएं। ऐसा 2 से 3 बार करने से सूरज की रोशनी आपकी ज़मीन में मौजूद नुकसानदेह जरासीमों को ख़त्म करने में मदद देगी और अगली फसल में जड़ की बीमारियों में वाज़ेह कमी वाक़ई हो जाएगी। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप तरबूज और गन्ने की एक साथ काश्त में कामयाब हो सकते हैं और अपनी आमदन में बेहतरीन इजाफ़ा कर सकते हैं। गन्ने में दानेदार जहरों का इस्तेमाल तरबूज की फसल के टर्मिनेट होने के बाद करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपने चैनल खेती.com को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। जल्द ही नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।